السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا وعلیکم جناب، السلام سب ورحمۃ ساتھیوں اللہ کو، وبرکاتہ۔ ہاں جی، سب ساتھیوں کو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اوپر کر لیں۔ کہ آج سورہ شعراء جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کی آخری 10 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم 217 سے لے کر 227 تک پڑھیں گے تو 11 آیات بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اللہ جی پھر انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری رکوع کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور قرآن مجید کا صادق ہونا اور اس کی حفاظت کے بارے میں ہم نے سارا کچھ پڑھا، اور پھر آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور وہی نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم نے جب بھی رسالت کے کام کو کرنا ہے، دعوت کے کام کو کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہونا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو ہمارے ساتھی بنے، ان پر جو وقف جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تو اپنے بازو کو ہر اس شخص کے لیے جھکائے رکھ جس نے مومنین میں سے تیری پیروی کی۔ یہی پڑھا نا؟ جی اچھا یہ دیکھیے گا جی، لائن آ گئی ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ چشتی صاحب فَإِنْ ذرا عَصَوْكَ، ایڈ کریں۔ چلے، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو اگر وہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے انی بریء مما تعملون، بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کہ جی میرا کام کیا ہے؟ پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ جو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدت تھی خاص طور پر لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان لائیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک میں بری ہوں، اب میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، اور بیزار ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیزاری کا بھی اظہار کر دیا کہ میں خوش نہیں ہوں اس بات سے جس پر تم عمل کرتے ہو۔ آگے جناب، کہ جو اصل کام ہے دائی کا وہ یہ ہے کہ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیم، یہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جو آگے چل رہا ہے، تو ہم اس کو تواتر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کریں جی ترجمہ، امر کا صیغہ ہے وَتَوَکَّل، اور تو جی، توکل اور کر تو اور تو توکل توکل کر، کر، بھروسہ کر۔ اور توکل تو کر، بھروسہ کر، تو توکل کر، علی العزیز الرحیم، انتہائی غالب اور انتہائی بہت غالب زیادہ رحم کرنے والے پر۔ کیا کرنے بنے گا والے جی؟ پر، اور تو انتہائی انتہائی تو غالب غالب توکل کر، انتہائی اور اور غالب بہت اور زیادہ نہایت رحم کرنے بہت والے پر۔ زیادہ رحم جی، کرنے تو والے جملہ پر۔ بنے گا تو انتہائی غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے پر توکل کر۔ جی، جی اب جناب یہ ذرا ہٹائیے تو دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ جی، جی اب الرحیم کی آگے صفت آ رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جی، تو الرحیم آیا تھا الذی یراک حین تقوم وتقلب وتقلبک فی الساجدین،
تھوڑا سا مشکل ہوگا تقلبو کا، ٹھیک ہے جی، تقلب، تقلبا کا لوبا کا، جی۔ تو تقلب کہتے ہیں گھومنے پھرنے کو، تقلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک ہی جگہ پہ ہے تو اور وہ چیز پھر رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ثبت قلبی علی دینک، وہ قلب دوسرا ہے میرا دل، تو تقلبہ کا مطلب ہے پھرنا۔ اب اس کا ابھی بتائیں گے تشریح میں تو پھر پتہ چلے گا۔ الرحیم کون ہے جی؟ الذی، اللہ وہ ذات، جی، اللہ وہ ذات، یا روکا مضارع کا صیغہ ہے، جو جو تجھے تجھے دیکھتی ہے، جو جو تجھے جو تجھے دیکھتا ہے دیکھتی یا ہے، تجھے دیکھتی ہے، وہ ذات جو تجھے دیکھتی ہے، اب وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ حین، مکرتا جب، جب جب تک، جب حین جب تک، حین جب، تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، کھڑا تھا، تو قیام کرتا ہے، جی بہت سارے معنی ہیں اس کے، مطلب ہے کہ یہ قیام اللیل بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ جو دائی ہے اس کا تو کھڑا ہونا، بیٹھنا اور باقی چیزوں کے اندر وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رحیم وہ ذات ہے جو تیرے کھڑا ہونے کو، کہ ترجمہ کریں یرا کا، دیکھتا ہے، جو تجھے دیکھتا دیکھتی ہے ہے جب تو جب کھڑا تو ہوتا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے، جی بالکل جی۔ تو رحیم وہ ذات ہے جو دیکھتا ہے تجھے جب تو کھڑا ہوتا ہے، لا ہے، وَتَقَلُّبَكَ، اور تیرا آنا جانا، تیرا پھرنا، کس میں؟ فِي الساجدین، سجدہ یہ کر، مومنین کا دوسرا لفظ ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان یا سجدہ کرنے والوں میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر تو پھرنے اب سے مطلب اس سرمراد کا کیا اٹھنا ہے؟ بیٹھنا ہو گیا۔ جی میں ابھی بتاتا ہوں، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، ساجدین سجدہ کرنے والے، وہ والے، سجدہ کرنے والا ہوتا تو تب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے۔ اب یہ ہے کہ وہ سجدہ جی کرنے والوں میں سے ایک ہیں، تو سجدہ کرنے والے کون ہوئے؟ ہم سارے، صحابہ کرام، سارے باقی جتنے بھی ہیں صحابہ سر، کرام اس وقت کے سارے سجدہ کرنے والے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگہداشت کرتے تھے، سپرویژن کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ بھی کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سلو کما رأیتمونی، کیا ترجمہ ہے جی؟ سلو، تم نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھ پڑھو، پڑھو، کما، جیسے اس طرح، جیسا کہ رأیتمونی، جیسا اس کہ طرح تم جیسے مجھے کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ دیکھتے ہو۔ دیکھتے ہو نماز یہ پڑھو، دیکھتے ہو۔ ہاں، تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ بھئی حکم دے دیا، اور حکم کرنے کے بعد جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے دوسرے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سپرویژن کرتے تھے، ان کو سجدہ کرنا، ان کو قیام کرنا یہ سکھاتے تھے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہوا۔ دوسرے معنی وہی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں کہ کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کے اندر جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی تشہد کرتا ہے، یہ سارے معنی تقلبہ کا میں آ جاتے ہیں تقلب، جی۔ ٹھیک ٹھیک تو سر، ہم اس میں سے کون سا لے رہے ہیں؟ مطلب ہے تشریح کے اندر تو وہ آئے گا، تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ ذات جو تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے یا دیکھتی ہے، حین تقوم جب تو کھڑا ہوتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں تیرا چلنا پھرنا، کیا ہوگا؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تیرا سجدہ کرنے سجدہ والوں میں کرنے چلنا والوں میں پھرنا۔ تیرا تیرا پھرنا، چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا، نہیں تقلب کا چلنا پھرنا ٹھیک ہے، مطلب کہ چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو وہ مطلب ہے
उठ बैठ के सुपरविजन तो नहीं कर रहे होंगे ना, क्या ख्याल है? सर चलने में तो, अगर सजदे में तो उठते बैठते हैं ना, चलते तो नहीं है ना सर जी। नहीं नहीं, साजिदीन हाँ, सजदा करने वालों में वो क्या करेंगे रसूल पाक? सजदा करने वालों में तेरा तेरा उठना बैठना। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो सारा बीच में नहीं आता नहीं, वो ठीक, वो जो बता रहे हैं वो तर्जमा हुआ है उसका, और वो ठीक कह रहे हैं। मतलब है कि ये एक तर्जमा ये हो सकता है कि सजदा करने वालों में तेरा उठना बैठना तकल्लुबा का। एक तो तर्जमा ये हो गया, मैं इन दोनों में से कह रहा हूँ कि कौन सा अख्तियार करना है। चलना और दूसरा जी ये सर जी। है कि सजदा करने वालों में तेरा चलना फिरना। जी, ये ठीक। उठना कौन सा बैठना करना सर है? मुझे भी, उठना बैठना मुझे तो सही लग रहा है सर, कि उनके दरमियान में आना जाना, बातें करना, जैसे भी उनके साथ बातचीत करना, मुझे तो ये समझ जी, आती है। आपको समझ ही आती है। जी प्रोफेसर डॉक्टर वसीम साहब दाऊद से साहब। पूछ लें। नहीं जी सर, नहीं, प्रोफेसर आप वसीम साहब से पूछ लें। दोनों मुझे तर्जमे तो ठीक हैं। चलना साहब फिरना से मुराद है जिंदगी के तमाम मामलात में आ जाएगा। नहीं, जिंदगी तो हम मामलात, एक तो वो होगा ना, सजदा करने वाले मोमिन हाँ हैं लोग। एक तो यह है कि अगर जी महदूद कर लेंगे कि एक नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के अंदर अमूमी तौर पर सजदा करते हैं, और क़याम किस में करते हैं? क़यामुल लैल होगा तो घर में होगा, अगर वहां होगा तो हीना तकूम, जब तू खड़ा होता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़याम करते हैं और दूसरे लोग भी। लेकिन सजदा करने वालों में तेरा चलना फिरना सुपरविजन की वजह से, और ठीक दूसरा है। ये होगा तेरा उठना बैठना, तो फिर सुपरविजन नहीं होगी, फिर ये होगा कि खुद भी उनके साथ ऊपर नीचे बैठेंगे। तो मेरा चल, ख्याल है कि चलना चलना फिरना ज्यादा आया है। 5-6 तराजम देखें इस पे तो चलना फिरना ज्यादा ने लिखा, जी ठीक तो हो हम उसको नहीं ले ठीक, लेते हैं। ठीक है, हो सजदा गया जी, करने वालों में तेरा चलना फिरना, ठीक तेरा हो गया सर। चलना फिरना। जी, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, लोगों को सिखाते थे कैसे आपने उठना है, कैसे बैठना है। बल्कि मैं हदीस भी दरमियान में एक सुन लेते हैं, वक्त हमारे पास है तो थोड़ा ही, लेकिन हदीस सुनते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाके दोबारा पढ़ो। अब वो पढ़ के आए, तो अब इसका मतलब, कहा देख तो रहे थे ना उनकी तरफ, क्या ख्याल है? अब वो जी आए सर। तो उन्होंने कहा जाओ जाके फिर दूसरी बार पढ़ो। अब वो पढ़ के आए तो फिर उन्होंने कहा कि सहाबी को नाम लेकर कि आप जाके तीसरी बार दुआ पढ़ें, तीसरी बार नमाज पढ़ें। तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ऐसे ही पढ़नी आती है। जी, जी जी मुझे ऐसे ही पढ़नी आती है। तो उन्होंने कहा, फिर वो नमाज सिखाई उन्हें कि पहले वजू करना है, फिर आपने कैसे खड़े होना है। तो वो जल्दी जल्दी में पढ़ रहे थे, तो फिर मतलब उन्होंने बताया हदीस का मफहूम कि जब तक तुम उठने बैठने के अंदर जो भी तुम्हारी पहली हरकत है उस हरकत तक ना आ जाओ तो दूसरी हरकत शुरू ना करो। जी, जी सर। और जी वहां जी फिर ये हदीस आती है कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि तुम उस तरीके से नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। देखते हो। देखते हो। तो ये सुपरविजन करते थे। हम भी अपने बच्चों को, बड़ों को नमाजें सिखाते हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो अल्लाह ताला ने जो जी लफ्ज सर। इस्तेमाल किया है ना, वो बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है। साजिदीन मोमिनीन नहीं कहा, यहाँ साजिदीन इसलिए कहा है कि अगर वो आयत याद हो कि वसजुद वक़्तरिब, अल्लाह ने प्यार का इजहार किया है कि तू सजदा कर और मेरे करीब हो जा। करीब हो जा। बहुत ज्यादा करीब हो जा। ये सजदे की हालत है। तो अल्लाह ताला ने उस इबादत की जो मेराज आती है ना, आजिज़ी व इनकिसारी की, वो सजदे की हालत है। तो यहाँ भी जो जी लगता है
کہ اللہ نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں تیرا چلنا پھرنا، ذرا نیچے کریں جی، پھر اوپر کر لیجئے گا، تو ہم جلدی کریں گے، وقت کم ہے۔ الذی یراک حین تقوم کو ترجمہ کریں، وہ ذات وہ ذات جو وہ تجھے ذات وہ تجھے ذات دیکھتی وہ ہے ذات جو تجھے تجھے دیکھتی ہے قیام کرتا جب جب تو تو کھڑا کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھتی ہے ہوتا ہے۔ جب تو جی، کھڑا وہ ہوتا ہے، ذات جو تجھے دیکھتی ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ سجدہ کرنے والوں میں اور تیرا سجدہ سجدہ چلنا کرنے پھرنا۔ والوں میں کرنے تیرا والوں چلنا میں پھرنا۔ چلنا پھرنا۔ ہاں اب میں ان دونوں کو ملانے لگا ہوں کہ وہ ذات جو تجھے کھڑا ہوتے وقت اور سجدہ کرنے والوں میں چلتے پھرتے ہوئے دیکھتی ہے، یہ اس کا مفہوم بن جائے گا، لیکن آپ ترجمہ کرتے ہوئے چھوٹا چھوٹا ہی کیجیے گا، وہ زیادہ ہمیں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جی بتا رہا ٹھیک ہے ہے۔ ایک اور خصوصیت، العزیز الرحیم بتایا، تو یہاں اور اللہ کے نام الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سبحان اللہ، وہی وہی ہے۔ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر، تو کریں ذرا ترجمہ، انہو، بے شک انہو، بے شک بے وہی ہے، شک وہ، بے شک وہ، انہو کا ترجمہ بے بے شک شک وہ وہ بے بے شک شک وہ وہ، اب کہیں ہوا، وہی ہے، وہی وہی ہے جو، وہی ہے، السمیع، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ سننے خوب والا۔ سننے والا، جی سننے بہت والا ہے، بہت بہت زیادہ زیادہ سننے زیادہ والا، سننے العلیم، والا، جاننے اور والا ہے۔ بہت زیادہ جاننے بہت والا۔ زیادہ جاننے والا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ کبھی تو ہم تنوع تھوڑا الفاظ کے اندر ہوگا تو اچھا لگتا ہے، تو خوب سننے والا، انتہائی سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، تو اس کے الفاظ آگے پیچھے کر لیں گے تو ذرا زبان کی خوبصورتی آ جائے گی۔ جی پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب سر نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب آج نہیں آئے، ادھر ہیں، میری طرف اچھا آئے۔ جی، جی چلیں داؤد بھائی پلیز۔ جی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، تو اور اے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انتہائی غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے والے پر بھروسہ کر، الذی یراک حین تقوم، اور وہ ذات جو تجھے دیکھتی ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور نہیں تیرا میں آپ سجدہ، نے میری طرف غلطی کر دی نا، آپ وتقلبک، بک ٹھیک ٹھیک ہے، ہاں جی، وتقلبک فی الساجدین، اور تیرا سجدہ کرنے والوں میں چلنا پھرنا، انہو ٹھیک هو السمیع ہے، العلیم، بے شک وہ وہی بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب جو پہلی بات شیطان کی ہو رہی تھی تو اب دوبارہ اس طرف، اس لیے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کے ہاں کہانت تھی۔ کہانت کیا ہوتی ہے جی؟ بتائیں کہ ذرا ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی میرے ذہن میں نہیں آ رہا سر۔ جی کہانت یہ ہے کہ جو ستاروں کے اوپر تصور کر کے، یا اپنے پاس کوئی شیطان کسی کو پکڑ کے یا اور چیزیں، تو ان سے کام لینا اور لوگوں کا دماغ خراب کرنا کہ بھی تمہارا مستقبل ایسا ہوگا، تمہارا ایسا ہوگا، اس طریقے سے اب بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو وہ ساری کہانت، جادوگری، اور دوسرا کہا مجنون کہتے تھے، تو ان کے ہاں بھی کاہن لوگ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے، ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے یہ بات بتا دیتا ہے۔ ایک تو دشمنی کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ جو کم فہم آدمی ہے وہ ممکن ہے ان کو سن کے یقین کرتا ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو، اس کے خیال کو ٹھیک کرنا تھا، تو کہا کہ یہ کہاں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حل انبئکم
الا من تنزل الشیاطین، فائل ہے الشیاطین. اچھا آگے جواب آ جاتا ہے تنزل علی کل افاک اثیم. افک پڑھ چکے ہیں بہت، تو افاک ہوگا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ. جھوٹ بولنے جھوٹ والا. بولنا. جھوٹ بول کر. اور اسیم، آسم کہتے ہیں گناہ گار کو، اور اسیم بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اسیم آ جائے گا. ٹھیک. جی 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 آگے نہیں جی میں اس کو پڑھاؤں گا تو پھر آپ اوپر کیجئے گا. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہاں تک کریں گے ہم. یلقون یلقون السمع، ٹھیک ہے، یلقون السمع واکثرهم کاذبون. اچھا جی پڑھتے ہیں. هل انبئکم، ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا کیا میں تمہیں خبر نے دوں؟ ان کو بتایا. جی کیا میں تمہیں خبر دوں؟ حل کا مطلب ہے کیا، الف کا مطلب ہے میں، نباس نبا سے نکلا ہے نبی، بتاؤں خبر دوں، کم تمہیں، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ الا من کس پر، تنزل الشیاطین کس پر نازل ہوتے شیطان ہیں؟ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیطان کس پر؟ شیطان. شیطان. ہاں جی. کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ جملہ آئے گا تو ذرا پڑھیے گا. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ترجمہ کریں. کیا میں کیا میں تمہیں تمہیں خبر دوں کس پر کیا میں شیطان تمہیں نازل خبر ہوتے دوں ہیں؟ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کس پر نازل ہوتے ہیں، کوشچن ہے. اب اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے. تنزلو کا ترجمہ کریں. وہ نازل ہوتے ہیں. وہ نازل وہ ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں. اعلی ترجمہ پر 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 پر، کلی تمام. ہر ہر تمام یا ہر، افاکن لفظ ہے، افاق. بہت جھوٹا. افق واقع افق آپ نے پڑھا ہوا ہے، افق جی 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 سر. جو حضرت عائشہ ام المومنین ان پر گیا تھا، تو اسی سے ہی افاکن. اور افاکن کا ترجمہ ہوگا وہ نازل ہوتے ہیں ہر بہت بہت جھوٹے. زیادہ جھوٹے پر، جھوٹے اور گناہ بہت زیادہ جھوٹے جھوٹے. پر. جھوٹے. اور اسیم کا مطلب ہے بہت بڑے گناہ گار گناہگار. پر، بہت زیادہ گناہ گار، بہت بڑے گناہ گار. تو بہت بڑے جھوٹ بولنے اور بہت بڑے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں. تو دوبارہ اس کو کر لیں. یہاں تک کون کریں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. انہو، وہ شروع سے ہی یہیں سے پڑھیں. انہو حل هو السمیع العلیم. انبئکم، یہاں سے شروع کریں. وقت کم ہے. ٹھیک ہے. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا. هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ الا من تنزل الشیاطین، شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، وہ تمام بہت جھوٹے اور زیادہ گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. یہاں تک جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. آگے جی لفظ آ رہا ہے یلقون السمع. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے ویسے جی. سمع کہتے ہیں کان کو بھی، سماعت کو بھی کہتے ہیں. یلقون وہ ڈال دیتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، ڈال ڈال دیتے ہیں. السمع سنی کانوں ہوئی بات کو، سنی ہوئی بات کو. بات کو. مطلب یہ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، ہر جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے. جس جگہ پہ بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ شیاطین اپنے چیلے بھی اس کے ہیں،
تو اب وہ پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، قرآن کرتا اب بھی ہے، اس وقت بھی کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اس کو اس کی جاسوسی کرنے کے لیے یا کان رکھنے کے لیے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، تو اس میں سے کوئی سنی بات وہ سن لیتے تھے، اور وہ جا کے کاہن اس وقت کے لوگ جو تھے ان کے ذہن میں ڈال دیتے تھے، اور وہ جو ڈالتے تھے وہ تو ہوتا تھا سچ، کیوں جی؟ جی جی سر. اب وہ کاہن کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ 100 دوسری چیزیں جو کہ جھوٹی تو تھی وہ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے جی. جی 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 تو ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے کبھی اب ایسا آدمی کہ جس کے اندر تھوڑا بہت سچ ہو اور بہت زیادہ جھوٹ ہو، کیا اس کو قبول کریں گے مسلمان؟ نہیں نہیں سر بالکل نہیں. نہیں سر. قرآن ہو سکتا ہے، وہ قرآن نہیں ہو سکتا. تو یہاں وہ بتا رہے ہیں اسی شیطان کے بارے میں، ان شیطانوں کے بارے میں، یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات کو ڈال دیتے ہیں. یلقون وہ ڈال دیتے ہیں. وہ سنی سنائی بات کو ڈال ڈال دیتے دیتے ہیں. السمع، سنی ہوئی بات کو ڈال دیتے ہیں. کہاں؟ اب یہ جملہ پورا نہیں بن رہا، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے کان میں یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں وہ ڈال دیتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے ان کو، اور وہ وصف سے آپ بھی پڑھتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی جی بالکل جی سر. تو وہی ہے یلقون السمع، وہ سنی سنائی بات کو ڈال دیتے ہیں. کس میں؟ کسی کاہن کے کان میں. یہ محذوف ہے یہاں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، تو وَأَكْثَرُهُم کا اور ترجمہ ان پہلے میں آتا ہے، ان ان سے میں اکثر اکثر جھوٹے ہیں. ان میں اور سے ان میں سے اکثر اکثر جھوٹے ہیں. کاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. یہاں تک ہوا جی. کس کا بیان؟ شیطانوں کا شیطان اور کو. شیطان کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کا. تو لہذا وہ کاہن جھوٹے. اب قرآن مجید ان ساری چیزوں سے مستثنا ہے. یہ تو تھی اس وقت کی کہانت. اچھا، دوسرا اس وقت کی جو اہم ترین چیز تھی وہ تھی ادبی جو ٹچ تھا عربی زبان کا، وہ لٹریری ٹچ. یہ سرشار بھائی پلیز، وقت نہیں ہے. داؤد بھائی آپ بتائیے کہ وہ شعر و شاعری کا اس وقت کیا کہیں گے معیار تھا؟ ساتھی نہیں بول رہے. عربی شعر لکھتے تھے سر. عربی سر اس مطلب وقت بہت زیادہ شاعری ہوتی تھی، مشہور تھی شاعری. جی، مطلب ہے کہ عربی زبان کا جو ادبی ذوق ہے وہ شعر و بہت شاعری زیادہ میں تھا. ہی ہوتا تھا، شعر و شاعری میں. ہوتا تھا. اب شعر و شاعری دو قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی. ایک شعر و شاعری وہ ہے جس کے اندر انسان سچ نہیں بولتا اور وہ اپنے پاس سے چیزیں لگا دیتا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے جیسے ہم کرتے ہیں. لبید اس وقت کا بہت بڑا شاعر تھا. آتا ہے روایت کے اندر کہ کسی نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ جو تین آیات تھیں، یہ اپنی شعر و شاعری وہ جو مکہ کی دیوار تھی اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور لوگ اس کو پڑھتے تھے، داد دیتے تھے. تو کسی نے یہ بھی کر دی. تو اس کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 3 ہے. تین تین سر. ہیں. سب سے تو چھوٹی اس نے کہا، ہاں جی، شاعر نے کہا کہ یہ تو پورا نہیں ہے، اس کی تو چوتھی ہونی چاہیے. اس نے جو ساری چیزیں دیکھ کے جو نیچے لفظ لکھا وہ یہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ جو بس اوپر یہ چیزیں کسی ہیں بشر کا یہ کسی بشر کا قول کلام نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں اچھا، نہیں ہے. کلام نہیں. اب
جو قرآن مجید ہے اس کے اندر ایک ردم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ بالکل جی 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 سر. بالکل پائی جاتی ہے، لیکن یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اب شعر و شاعری کے اندر جو آدمی شعر و شاعری کرتے ہیں وہ یقینی طور پر وہ جانتے ہوں گے کہ عمومی طور پر شاعر جو غزل کا ہو یا کوئی ہجو کرنے والا ہو یا جو رزمیہ جن کے اندر شعر و شاعری ہو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن ہوتا ہے. ایگزیجریشن کو کیا کہیں گے جی؟ مبالغہ آمیز بڑا چڑھا. جی جی، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. کسی کا حسن ہے تو اس کو بھی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، کوئی چیز ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو قرآن مجید تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر نہ کوئی بڑی ہوئی چیز ہے نہ کوئی کم ہے، وہ متوازن ہے ساری چیزیں. جی تو لہذا دوسرا جو ان کا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ، یہ الگ جملہ، الگ ایک لفظ ہے. تو میں اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں. وَالشُّعَرَاءُ، اور شاعر حضرات یا شاعر لوگ، یتبعُہم الغاوون، ان کا پیچھا، ان کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ان کی پیروی بھٹکے بھٹکے ہوئے ہوئے لوگ. اب اس کے اندر جو چیز بتائی ہے وہ قصور کن کا ہے؟ پیروی کرنے والوں کا یا شاعروں کا؟ پیروی پیروی کرنے والے. جی، جو پیروی کرنے والے ہیں. اب کیوں سو شاعر وہ یتبعہم الغاوون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، یہ لفظ آ رہا ہے جی، تو ترجمہ کرتے ہیں، یہ شعراء کے بارے میں ہی ہے. تو الم ترى کا ترجمہ، کیا تو نے نہیں کیا دیکھا؟ تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں تم نے دیکھا نہیں دیکھا انہم، بے شک بے وہ شک کہ وہ بے شک وہ کہ بے شک وہ شعراء، بے شک وہ شعراء فی کل واد، ہر وادی میں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ ہر صنف شاعری میں، وادن ہر وادی میں، یہی مون، یہی مون کا ترجمہ بتانا ہے. پہلے ویسے بتایا تھا ایک دفعہ، یہی مون پہلے آ چکا ہے. ہیم کہتے ہیں اونٹ کا دوڑنا بغیر کسی راستے کے، ادھر ادھر بھاگنا. یہ جو ہا یا میم، یہیمو، یہ اونٹ کا کہ بھاگنے کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو. تو اسی سے یہی مون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی مون بھٹکتے پھرتے. وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ قرضہ کہیں دیا علم تارا، کیا کیا تو تو نے نے نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا بھٹکتے پھرتے ہیں. انہم، کہ بے شک وہ بے شک بے شک وہ بے فی شک وہ کل وادن، ہر ہر وادی ہر میں ہر وادی وادی میں میں، وہ ہر ہر وادی وادی میں. میں واد کو وادی، اصل میں لفظ وادی ہی تھا. اگر وہ یہ بھی ہوتا تو یہ وہ خالی ہونا تھا. الف واو یا آتے ہیں اضافی، کسی جگہ پہ نہیں پڑے جاتے. تو یہاں یہی مون لفظ ہے، اصل میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. تو بھٹکنا زیادہ بہتر ہے. آگے کیا ہے جی شاعروں کے بارے میں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ترجمہ کریں گے جی. وَأَنَّهُمْ، بے شک وہ اور بے شک وہ کہتے ہیں کون وہ؟ اور بے شک وہ کہتے ہیں. نہیں شاعر دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں میری وہ بات سنو نا. شاعر ایک تو ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کی آواز ہم تک پہنچتی ہے. تو وَأَنَّهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا بے اور شک بے وہ شک وہ بریکٹ میں بے بے شاعر شک شک وہ وہ شعراء یقولون، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ما لا یفعلون، جو وہ وہ چیز وہ جو نہیں کرتے. جو وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں.
انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ رومانٹک پوئٹری ہے جی، جی جی خیالی، جی جو عملی شکل میں نہ آئے، یہ وہ رومانس والی نہیں ہے۔ رومانٹک پوئٹری ہمارے ذہن میں ہے، انگلش لٹریچر میں اگر دیکھیں گے تو رومانٹک پوئٹری وہ ہوگی جو انسان کی اپنی ذہنی تخلیق ہو، اس کو رومانٹک پوئٹری کہتے ہیں لٹریری ٹرمینالوجی میں۔ تو وہ شعراء ہے، ان کی صنف ہے، وہ انہوں نے تو داد وصول کرنی ہوتی ہے، تو لہذا کہتے وہ ہیں کہ جس سے داد تو آ جائے لیکن مالا یا فعلون، جو وہ خود کرتے نہیں۔ لیکن قرآن مجید کیسا ہے جی؟ قرآن مجید کرنے کے لیے ہے یا سننے کے لیے ہے؟ کرنے کے لیے۔ نہیں، عمل کرنے کی کتاب کرنے کے لیے کرنے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ لہذا یہ جو آیات ہیں یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ نہیں ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شعر کہنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان بن ثابت کو، اب کیوں فرمایا وہ آگے آیت آ رہی ہے، فرمایا کہ تم ان کافروں کے کیا کہیں گے شاعری کے مقابلے میں اپنی جو حجب ہے، حجب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی تنقید، اس کا جواب دینا، اس کے اندر بتاؤ، یہ بتایا۔ تو لہذا کن کو کہا؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حضرت وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بے شک وہ شعراء کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ترجمہ کریں ذرا جلدی میں۔ تو وہ لوگ جو مگر ایمان وہ لائے، لوگ جو ایمان لائے، ہاں، مگر وہ شعراء جن کے اندر 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو جو ایمان لائے، ایمان لائے جو ایمان لائے۔ دوسری صفت جو وَعَمِلُوا ایمان لائے، الصَّالِحَاتِ، اور اور انہوں نے جنہوں انہوں نے نے عمل نیک کیے، عمل کیے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان اللہ پر اور ہے، انہوں نے اللہ نیک عمل پر کیے۔ وہ، ہاں جی، اللہ کے کلام پر وہ ایمان لائیں گے، رسول پاک پر ان کا ایمان ہوگا، اور ان کے عمل اسی کے مطابق نیک ہوں گے، اور وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جی، اور اللہ کا اور وہ کثرت سے اللہ ذکر کا کیا، خوب ذکر کرتے اور انہوں نے اللہ اور کو انہوں نے بہت اللہ زیادہ یاد کیا، اور انہوں نے اللہ کو بہت بہت زیادہ زیادہ یاد یاد کیا۔ کیا۔ بہت زیادہ یاد کیا۔ اب میں لفظ آ رہا ہوں، وقت کم ہے۔ ون توسرو، اب اس کے ایک تو نصر کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں مدد کا، ایسا ہے جی 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 وہاں، تو دوسرے معنی ہے اس کا انتصار کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا۔ یہ ولا ینتصرون پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہاں انہوں نے مطلب بدلہ لیا۔ اپنی مدد کے بدلہ نہیں لے سکتے، تو یہاں اس لفظ کے معنی ہوں گے ون تصرو، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، جلدی جلدی، اس کے اس کے بعد، بعد کہ ان اس کے بعد جو بعد ان کیا پر گیا، کہ وہ ظلم ظلم ہوا، کی، ظلم ہوا ہاں ان اس پر۔ کے ظلم بعد کیے کہ گئے۔ ان پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ ظلم کیے گئے بھی، تو میں نے کہا تھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب ہے کہ یہ جن کے اندر افعال ہیں وہ اگر شعراء ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، تو یہ اس سے مستثنا ہیں۔ آگے جناب آ رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن مجید کو یہ شعر و شاعری ہے، یا وہ جو شاعر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں یا بھٹکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جان لیں گے ان لوگوں کو عن قریب جو ان یہ وہ قریب نہیں، جان لوگ لیں عن گے وہ قریب لوگ جنہوں نے جان ظلم لیں کیا۔ گے، جی، وہ لوگ عن جان لیں گے، قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عن قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ جنہوں نے ظلم ظلم کیا۔ کیا۔ اب آرام سے سننا ہے، ایہ، کس جگہ پر، منقلبن، منقلبن کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ، ظرف مکان ہے، کس جگہ، کون سی جگہ لوٹنے کی ہے، ینقلبون، جس میں وہ لوٹ کر جاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہوگی؟ جہنم۔ تو ترجمہ ذرا دوبارہ کریں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
ان قریب قریب بھاگ رہے ہیں کہ وہ بہت لوگ ان قریب جنہوں نے وہ ظلم لوگ کیا جنہوں نے ظلم کیا ان قریب